پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ دوسرے انسان کی، سامنے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. آپ اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ دو پہلو جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے اور اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو چلے ٹھیک ہے، آرگنائزیشنز نے اپنے اشتہار یا بینرز وغیرہ لگانے ہوتے ہیں، ظاہر انہوں نے آگے سے چندہ اکٹھا کرنا ہے تو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن آپ جب ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہیں تو کیا ضرورت ہے یہاں سے ٹیم آپ بھی بھیج رہے ہیں، یہاں سے ٹیم دوسری بھی جا رہی ہے، تیسری بھی جا رہی. اگر لاہور سے 10 ٹیمیں جا رہی ہیں تو ان کے اخراجات بھی تو ہیں نا، اور ان کی ٹیمیں جا کے وہاں اگر تو افرادی قوت کی ضرورت ہے سارے جائیں پھر تو جانا چاہیے. لیکن صرف اس لیے کہ ہم جا کے خود لگائیں گے تو اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کے اوپر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے. اگرچہ ہمارے اندر پاکستانی قوم کے اندر عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ ہے اور اس طرح کا طرز عمل بعض اوقات بجا لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ جب ایسی با اعتماد تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اگر ان کے ساتھ مل کے اپنا اشتہار نہ بھی لگے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو اس رویے میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جو عزت نفس ہم جن کو ہم جا کے دیتے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے تو یہ بہت خوفناک چیز ہے. میں تو ان کی تصویریں دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، ہم لائنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ بڑی عجیب و غریب بات لگتی ہے. تو ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا جس میں آواز تو نہیں تھی، اس کے اوپر کسی نے کوئی وائس اوور کیا ہوا تھا، لیکن وہ میں دہل گیا وہ کلپ دیکھ کے. اس کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کی بہن ہے چھوٹی بچی. اس کو ایک آدمی بلا رہا ہے کہ آؤ میں کچھ دوں تمہیں. تو وہ چھوٹی بچی کو بلاتا ہے کہ آؤ، تو اس کا بھائی آ کے اس کو منع کرتا ہے کہ تم نہ جاؤ اور اشارے سے کہتا ہے یہ تصویر کھینچ لے گا. اب اندازہ کیجئے اس بچے کی بھی ایک عزت نفس ہے. لہٰذا ہم دیکھیں وہ اس وقت ضرورت مند ہیں لیکن ضرورت تو ہے ان کی، تو ان کی عزت نفس کو تو نہ آپ یوں سر بازار رولیں اور اپنے کسی چیریٹی کی صرف تشہیر کے لیے ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ایک یہ دو پہلو تو ہیں اس کا جو طریقہ کار کے اندر بہت زیادہ حساسیت ہے اور نزاکت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اس میں ایک طرز عمل یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اکثر جگہوں پہ کھانا پکا کے دیا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. جن لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس گھر ہی ان کے ختم ہو گیا ہے، ساری چیزیں ساز و سامان ختم ہو گیا، پکانے کو کچھ نہیں ہے، تو ان کو کھانا دینا چاہیے. بھوکے بیٹھے ہوئے ایک پہلو سے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے پہلو سے یہ آپ اندازہ کریں، آپ ایک دفعہ کھانا پکا کے دیگیں پکا کے آپ ان کو دے کے آ جاتے ہیں تو دوسرے ٹائم وہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے ایک ٹائم کا تو کھانا ان کو کھلا دیا تو دوسرے ٹائم پہ وہ پھر بیٹھے ہوں گے اور پھر انتظار کریں گے کوئی اور آرگنائزیشن آئے آ کے کھانا پکا کے دے. لہٰذا میرا خیال ہے ٹھیک ہے آپ جہاں کہیں کھانا پکا کے دیتے ہیں اگر بیچارے وہ اس کو سٹور کرنے کی کوشش کریں اگلے دن خراب ہو جائے گا، بلکہ اسی دن خراب ہو جائے گا، سیکنڈ ٹائم نہیں کھایا جائے گا. موسم بھی گرم ہے وہاں پہ، موسم بھی گرم ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں. پھر وہاں پہ گندگی بہت ہے. میرا بیٹا گیا ہوا تھا، وہ دیکھ کے آیا، اس نے بڑی عجیب و غریب حالات، اللہ تعالیٰ رحمت کرے. تو ان حالات میں کھانا سٹور نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کیوں نہیں ان کو ایسا خشک راشن دیں، ایسی چیزیں کھانے کے لیے دیں. ایک آدھ ٹائم کا کھانا چلے پکا کے بھی دے دیں، لیکن یہ جو روٹین بنی ہوئی ہے صرف کھانا پکا کے آپ دے دیں، ایک ٹائم کا دے دیں، اگلے ٹائم کا دے دیں، 8 دن کا دے دیں گے، پھر بھی کیا ہوگا؟ ان کو اس کی بجائے اگر خشک راشن دیا جائے، چنے وغیرہ دے دیے جائیں، نٹس وغیرہ دے دیے جائیں اور ان کو بسکٹ دے دیے جائیں، کھجوریں دے دی جائیں، اس طرح کی چیزیں جو اس کو وہ سٹور کر سکیں اور پھر اس ایک دفعہ وہ لینے کے بعد پھر اس کے بعد وہ محسوس کریں کہ ہمارے 8-10 دن 15 دن گزر جائیں گے اس طرح کا. پھر اس کے علاوہ جہاں پانی نیچے ہو گیا ہے اور وہاں میرے خیال میں یہ چاہیے کہ ان کو کوئی خشک راشن، چاول، آٹا وغیرہ، مسالہ جات یہ دیے جائیں اور ساتھ چولہے کا بندوبست کر کے چولہا اور سلنڈر دیا جائے ان کو. یعنی اس طرح کی چیزیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے سیلف سفیشینٹ ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو کتنا عرصہ آپ ان کے اوپر کر سکیں گے. پھر اسی طرح جو ہم کیمپس وغیرہ دیے جا رہے ہیں اور ٹینٹس جو ہیں ان کو، یہ بہت اچھا ہے. خیمے دیے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھا ہے، خیمہ بستیاں بسائی جا رہی ہیں، لیکن بہت تھوڑا
وقت باقی ہے, آگے سردی پڑنی شروع ہو جانی ہے, لہٰذا سردی پڑنے سے پہلے اس کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تنظیمیں ہیں کام کر رہی, ان سب کو کوآرڈینیشن کرنی چاہیے, اور بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنے اپنے جھنڈے کے چکر میں رہیں, وہ باہمی کوآرڈینیشن کر کے, ایسا نہ ہو کہ بہت ساری جگہوں پہ, وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سڑک پہ ٹرک پورا تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں, اور سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف مال اکٹھا کرنے والے ہیں, اصل ضرورت مند پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پانیوں کے بعد ہیں, وہاں پہنچنا ہر شخص کا کام نہیں ہے. اور سر بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک میڈیا کی بھی رسائی نہیں ہو پائی ہے, جو دور دراز ہیں, ظاہر ہے جہاں پانی سے گزر کر جانا ہے تو کشتیاں تو اتنی اویلیبل نہیں ہیں کہ کشتیوں. سر ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بھکاری یہاں پہ ہمارے لاہور میں جو تھے, بڑے شہروں میں تھے, وہ بھی یہاں پہ کم نظر آ رہے ہیں, اور اطلاعات ہیں کہ شاید اس جانب جا رہے ہیں. یہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہماری جو انسانی اقدار کی کمی ہے اور اسلامی اقدار کی کمی ہے, ہمارے اندر ہمارا کردار پختہ نہیں ہے. ایسے موقعوں پر ہمیں لوٹ مار کے بھی واقعات ملتے ہیں, اور پھر بغیر ضرورت کے مانگنا اور مانگنے کی پوری پلاننگ کر لینا کہ اب میں اپنے ہاں سٹور کر لوں گا, یہ تو بہت ہی جگہوں پہ ہے. اور پھر ایون جو تقسیم کرنے والے ہیں, خاص طور پہ سرکاری مشینری, اس میں سے بہت سارے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں, جیسے سندھ کے اندر کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اگر جب آپ اکراس دی بورڈ ایک پوری کوآرڈینیشن کر لیں گے تو یہ ان ساری چیزوں کا سد باب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو بڑی جو ٹیلی تھونز ہو رہی ہیں, اور اس میں مختلف تنظیموں کے جو سربراہان ہیں وہ ٹیلی تھون پہ بیٹھ کے کروڑوں اور اربوں اکٹھے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, تو اگر وہ فنڈز جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ کیے جائیں, اگر اپنی اپنی آرگنائزیشن کے تھرو خرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو پلفریج کا بھی امکان بہت زیادہ ہے, اور پھر یہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنے حقدار تک نہ پہنچ سکیں. جب آپ سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے دیکھیں, وہ تنظیمیں جو اپنے چندے کے ساتھ اپنے ذاتی طور پر فنڈز اکٹھے کر کے وہاں پہنچ گئے ہیں, تو چاہیے نا کہ گورنمنٹ جو فنڈز ادھر ادھر سے امداد آ رہی ہے وہ ان کے تھرو خرچ کرے. جب وہ ان کے تھرو خرچ کرے گی تو میرے خیال میں اس کی بہترین استعمال, جو بیسٹ یوٹیلیٹی ہے, وہ بھی اس کے ذریعے سے ہو سکے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ حقدار کو پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو آن بورڈ. جیسے سر NCOC ایک باڈی بنائی گئی تھی جس میں کرونا کو ڈیل کیا جا رہا تھا, تمام تر جو تنظیمیں تھی ایک جگہ پر کام کر رہی تھی. یہاں پر بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کی باڈی بنائی جائے جس میں باڈی تو ہے, NDMA ہے, پھر PDM میں اس کا جو صوبائی ورژن ہے وہ موجود ہے, تنظیم موجود ہے, لیکن وہ پہنچی کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. دیکھیں جہاں کہیں پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے داڑیوں والے پہنچے ہیں, اور مختلف جو وہ تنظیمیں جن تنظیموں کا عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا, اور جو موم بتی مافیا ہے, اور جو شہروں کے اندر جگہ جگہ مظاہرے کرنے والے لوگ ہیں اور مختلف مواقع پہ کوئی نظر نہیں آیا. اور اسی طرح جو NDMA اور PDM ہے, یہ بھی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی تنظیم نظر نہیں آئی. کچھ جگہ پہ ہماری جو فوج ہے, پاک فوج, یہ نظر آئی ہے, یہ لوگ پہنچے ہیں, لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس دفعہ پاک فوج بھی بعد میں پہنچی ہے, لیٹ پہنچی ہے. اور اس سے پہلے جو ہیں وہ مذہبی آرگنائزیشن, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں قوم کا اثاثہ ہیں, اور ان کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے, اور ان کو ویلیو دینی چاہیے, اور قومی سطح پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ بھی ہم اس کو اکراس دی بورڈ ایک کام, جب تک آپ آن بورڈ لے کے ان ساری تنظیموں کو وہ فنڈنگ جو باہر سے آ رہی ہے, گورنمنٹ کی سطح پہ آ رہی, پرائیویٹ سطح پہ آ رہی, ان تنظیموں کو جو جینوئنلی کام کر رہی ہیں, جب آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں کام کریں گے تو یہ کبھی بھی نہ تو ہم ریہیبلیٹیشن کا کام پوری طرح کر سکیں گے, اور یہ کام بہت جلد کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ سردی آنے والی ہے, سردی جب آ گئی, دیکھیں پانی تو ایک دفعہ اتر جائے گا, لیکن سردی جب آ جائے گی تو اس وقت آپ کس تک کہاں پہنچیں گے, خیموں کے اندر گزارا نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ یہ فنڈز تھوڑے نہیں ہیں, اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فنڈنگ ہو گئی ہے. سر UAE سے طیارے آ رہے ہیں, مینجمنٹ جو ہے سعودی عربیہ سے طیارے آ رہے ہیں, UAE سے طیارے آ رہے ہیں, اور دعوے تو بہت ہیں کہ اربوں جو ہیں وہ کسی ایک بندے نے اکٹھے کر لیے, اربوں دوسرے نے اکٹھے کر لیے, اور خربوں کسی اور کے کہنے پر آ گئے. اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو یہ فنڈنگ تھوڑی نہیں ہے. بے شک اگر بہت اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ, اچھی مینجمنٹ کے ساتھ
ان کو حقداروں تک پہنچانے کا بہترین انتظام کیا جائے. اس میں سرکاری تنظیمیں بھی اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی سب مل کے اس موقع پر سب مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج جو ہے اس سے نمٹا جائے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ سے جانیں گے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اس حوالے سے ہمیں دین ہمارا کیا سکھاتا ہے, کیونکہ رازق خدا کی ذات ہمیں آج تک یہی سیکھا ہے. اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے, ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ.